معروف صحافی اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا نے کہا ہے کہ عمران خان کو اپنے دور اقتدار میں صرف ایک ہی فکر لاحق رہی کہ وہ اپنے مخالفین کو فکس کیسے کریں۔ وہ دن رات یہی منصوبے بناتے تھے کہ اپنے کس سیاسی مخالف کو جیل میں بند کریں اور کس کو سیاست سے نااہل کروائیں۔ لہٰذا مکافات عمل کے قانون کے تحت آج وہ خود جیل میں بند ہیں۔ اپنی تازہ تحریر میں رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی ان حرکتوں کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتے تھے کہ میں نے اقتدار میں آنے سے پہلے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ تمام چوروں اور لٹیروں کو گریبان سے پکڑ کر جیلوں میں ڈالوں گا، لہٰذا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ملک کی معیشت اور عوام کی حالت زار بہتر کرنے کی بجائے عمران خان کے لیے اپنے عدالتی جج، نیب اور ایف آئی اے اہم تھے۔ خان صاحب کا زیادہ وقت انہی ایشوز پر صرف ہو رہا تھا، لہٰذا وزارت عظمیٰ میں 3.5 برس گزارنے کے بعد ان کی حکومت اور گورننس ناکام ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تو موصوف انٹرویوز اور جلسوں میں یہ کہتے پائے گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پی ڈی ایم نے ہمیں ہٹا دیا اور ہم مقبول ہو گئے، ورنہ ہماری حالت تو بہت پتلی تھی۔ رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ عمران خان کے اپنے وزیر کہتے تھے کہ وہ دوبارہ الیکشن نہیں جیت پاتے اگر وہ اپنے 5 سال اقتدار میں پورے کر جاتے۔ گورننس اور ڈیلیوری سے زیادہ ان کی توجہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے اور میڈیا پرسنز کو جکڑنے پر تھی۔ اس کام میں وہ یقیناً کامیاب رہے، لیکن دیگر شعبوں میں حالات بدتر ہو رہے تھے۔ خان صاحب اب اپنے مقامی مخالفین کو فکس کرنے کے بعد اپنی توپوں کا رخ عالمی سطح پر پاکستان کے دوستوں کی طرف کر چکے تھے۔ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے چین، امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یورپی یونین اور برطانیہ سے تعلقات خراب ہو رہے تھے، جس کے بعد فوج کو متحرک ہونا پڑا۔ یوں خان کو ہٹانے کی سوچ پیدا ہوئی کیونکہ ان کے وزیروں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ 2028 تک اقتدار میں رہیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 2032 تک حکومت میں رہیں گے، کئی ایک نے تو جنرل فیض حمید کو مستقبل کا آرمی چیف اور پیوٹن قرار دے دیا تھا۔ حالانکہ ابھی فیض کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، لیکن وہ پہلے ہی آرمی چیف بن کر گھوم رہے تھے۔ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی ہونے کے ناطے وزیر اعظم سے روز ملتے تھے اور ان کا ہر اچھا برا کام کر رہے تھے، جبکہ ان کے سیاسی اور میڈیا ناقدین کا ناقدہ بھی بند کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ انہیں پسند تھے۔ رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ خان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا۔ جو 4 فوجی افسران سینیارٹی لسٹ میں جنرل فیض سے اوپر تھے، وہ پریشان ہوئے کہ اگر عمران خان آرمی چیف 1.5 سال پہلے ہی چن چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف جنرل باجوہ بھی ناخوش تھے کہ ان کی توسیع کے 3 سال مدت ملازمت پوری ہونے سے 1.5 سال پہلے ہی غیر اعلانیہ نیا چیف مقرر کر کے ان کو کمزور کر دیا گیا تھا۔ انہیں عمران خان کے عزائم اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ بات فوجی قیادت کو ڈرا ہی رہی تھی کہ خان صاحب ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنے نوجوان ورکرز کی ٹائیگر فورس بھی تیار کر لی، جس کو وہ پاورز دے رہے تھے کہ وہ عوامی پولیس کا کردار ادا کریں۔ خان کے ذہن میں ان نوجوانوں کا استعمال کچھ اور تھا، کیونکہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ان کے خلاف ہلچل مچ رہی ہے۔ حکومت سے نکالے جانے کے بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے خود کہا کہ انہیں جولائی 2021 میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ انہیں ہٹانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس لیے جب جنرل فیض کو ہٹایا گیا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ عمران خان سوشل میڈیا سے بہت زیادہ متاثر تھے، لہٰذا وہ وہاں اپنے یا اپنی تیسری اہلیہ کے خلاف نہ تو کوئی بات پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی سن سکتے تھے۔ اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ ایف آئی اے کے ذریعے سب مخالفین کو سبق سکھایا جائے، لیکن ایف آئی اے کے پاس وہ قانونی اختیار نہیں تھے جو عمران خان کو مطمئن کر سکتے۔ خان اپنے سوشل میڈیا ناقدین کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانا چاہتے تھے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ اس کام کے لیے آپ کو قانون بدلنا پڑے گا۔ یوں عمران نے 2016 میں بھی کا قانون نکالا۔ اس قانون کے مطابق فیک نیوز کے نام پر کسی بھی بندے کو 6 ماہ جیل میں رکھا جا سکتا تھا، جس کی ضمانت تک نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک اس ایشو کا فیصلہ ہوتا وہ بندہ جیل میں ہی رہتا، چاہے 6 ماہ بعد وہ خبر درست نکل آتی، اس سے انہیں کوئی غرض نہ تھی۔
रऊफ कलासा के बकौल इमरान खान ने सोशल मीडिया को टाइट करने का फैसला किया और इन कवानीन को अवाम के सामने काबिल कबूल बनाने के लिए खुद टीवी पर खिताब का फैसला किया। अपने खिताब में खान ने तफसील से बताया कि कैसे सोशल मीडिया एक खतरनाक फोरम बन चुका है। मजे की बात है कि हर हुक्मरान जिसने भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने का मंसूबा पेश किया, इसने ये 2-3 जवाब जरूर पेश किए। एक मजहबी जवाब था कि वहाँ बहुत गुस्ताखाना मवाद मौजूद है, और दूसरा फेक न्यूज़ का जवाब था। अब ये दोनों जवाब ऐसे हैं जिस पर बज़ाहिर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, लेकिन इनकी आड़ में दीगर सख्त सजाएं भी सोशल मीडिया से मुतालिक कवानीन में डाल दी जाती थी, जिससे मुतालिका इदारों को मजीद इख्तियारात मिलते थे। खान को तो यहाँ तक महसूस हुआ कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में सोशल मीडिया क्राइम पर कम से कम सजाएं रखी थी और अब इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। इमरान खान को तब ब्रेक लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो सबके साथ बिगाड़ चुके थे। वो कौमी मीडिया के खिलाफ भी रोज़ तकरीरें करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। फिर उन्होंने टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को प्रमोट करने का फैसला किया ताकि कौमी मीडिया की अहमियत और असर को कम किया जाए। खान ने टीवी शोज का मजाक उड़ाया कि अभी ने कौन देखता है, अब तो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर का दौर है। वजीर आजम हाउस में टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स बुलाए जाने लगे। धीरे धीरे पीटीआई ने इन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर को अपने जाल में फंसाया और इनके वीलॉग और रील्स अपने व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पेजेस पर फैलाना शुरू कर दें ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज के बदले डॉलर मिल सके। यूपीटीआई ने सहाफियों और एंकर्स को डॉलर इकोनॉमी से जोड़ दिया कि जो इमरान को महात्मा बनाकर पेश करेगा, उनके मुखालिफिन पर तबर्रा पड़ेगा। यूं अक्सर एंकर और यूट्यूबर्स ने सहाफत को खैरबाद कह दिया। वो जो दिन भर जाती महफिलों में खान की बुराइयां करते थे, रात को टीवी शोज और वीलॉग्स में इन्हें महात्मा बनाकर पेश करते थे, क्योंकि पीटीआई के ग्रुप और पेजेस उनको बिजनेस ला कर दे रहे थे। ये तरीका डॉलर कमाने का बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। मुल्क और मुल्की मफाद अब बहुत पीछे चले गए हैं। अब डॉलर का हुसूल ही वाहिद मकसद था, लेकिन बिलाखिर इसका नतीजा इमरान खान के इख्तिदार से बेदखली की सूरत में सामने आया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।